آج مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس ہیں ٹی ڈی پی سے، بیٹے کے اوپر جو ہے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، کوئی مذاق ہے یار؟ جو بڑے لیڈران ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی یہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ غلام حسن صاحب جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں جب چائنیز کنیکشن آ جاتا ہے، اب چائنا وہاں پہ ہماری بالکل ایک سہ فریقی معاملات، یہ مذاکرات ہوئے، طالبان چائنا اور پاکستان موجود تھا، ایک اس کے بعد اعلامیہ بھی آ گیا اور مل کے یہ طے ہوا کہ کسی ایک ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ جو ڈپلومیٹک پش ہے، میں اس لیے بھی اس کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے کہ اگر طالبان دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر وہ اب معاشی ترقی چاہتے ہیں، اپنے ملک کو دنیا کے ساتھ انہوں نے چلانا ہے، تو پھر یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی والا، کیونکہ پاکستان نے ساری دنیا کے سامنے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے اوپر وار ہوتے رہیں اور ہم جو ہے طالبان کی خاطر یا انٹرم گورنمنٹ کی خاطر یا اپنے افغان جو بھائی ہیں ان کی خاطر یہ برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ چوہی صاحب، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دہشت گرد بھیجے یا یہاں ان کو ان کی پشت پناہی کرے، ہندوستان کرے یا اسرائیل کرے یا اور کوئی بھی جس کا جو مرضی نام رکھ لے، ہم نے ان کا سر کچلنا ہے اور ان ملکوں کو بڑا واضح پیغام جانا چاہیے کہ اناف از اناف، ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ لیکن بریگیڈیئر حارث صاحب اتنے سنجیدہ اور اتنے سینئر تجزیہ کار ہے، میں اگر جسارت کروں آپ سے بھی خاور صاحب کہ آپ نے اتنے سال ہو گئے ہیں یعنی افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ روس نے کر لیا ہے تو وہ آپ کو معمولی واقعہ لگتا ہے؟ ایک سپر پاور کے برابر ان کا اسٹرینتھ ہے، وہ ہیں اور ایسا بڑا ملک جس نے جی اور یعنی افغانستان نے تو روس کو شکست دی، اور وہ جنرل ان کا جو تھا آمو دریا سے گزر گیا، تو صحافی نے پوچھا کہ آپ کا افغانستان کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا میں نے اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو ہمیں بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنا برادر اسلامی ملک ہے، اگر ہمارے گلے شکوے ہیں میز پر بیٹھے ہیں ان سے دو ٹوک بات چیت کریں، پر ان کو ریکگنائز نہ کرنا، یعنی عوامی جمہوریہ چین ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ آگے تک یعنی وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کتنی بڑی انویسٹمنٹ اور کتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے انہوں نے آلموسٹ انڈیا اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے ڈسپوزیس کرا دیا ہے عوامی جمہوریہ چین نے۔ بھائی عوامی جمہوریہ چین کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی افغانستان نے تو ایران کے معاملے میں بھی بڑی ملکوں کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ایران کے ساتھ دیا، تو آپ نے آج تک کیوں نہیں تسلیم کیا افغانستان کو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں اس میں چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کہیں کوئی تو پازیٹو ایٹیچیوڈ دکھائے نا۔ آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے سامنے کتنی وہاں سے روزانہ کی تعداد میں انفلٹریشن ہو رہی ہے، سارا ویپن ایمونیشن وہ ان کے پاس امریکن سافٹ ہے، ان کے پاس ہے۔ افغان نیشنل وہاں سے آتے ہیں، افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں جی ہمارے نہیں ہیں، وہاں پر فتنہ خارج کے کمانڈر ہیں ہی نہیں، جبکہ سارے وہاں پروف ہو جاتے ہیں، ان کی آڈیو کیسٹس آتی ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کچھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کریں، ہمیں کچھ دکھائیں، پھر انڈیا کا وہاں انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دس از اے ٹائم جب پاکستان بیکم ریجنل اسٹیبلائزر اور انڈیا از آئسولیشن میں۔ ہمیں اب تو ظاہر ہے امریکن سے بھی، یورپین یونین سے بھی، ہم سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے، چائنا سے، اس ریجن میں، کہ جی اب انڈیا کو نکیل ڈالیں۔ یہ ہم فرنٹ رنر ہیں اس وقت، پوری دنیا کی گلوبل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہم سنگل ہینڈلی لڑائی کر رہے ہیں۔ امریکن بھی ریلائز کرتے ہیں اس بات کو، اور کون سا ملک لڑ رہا ہے؟ 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، فوجی بھی شہید ہیں، $150 ارب بلین کا ہم نے نقصان بھی اٹھا لیا ہے۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں، نو بڈی سپورٹنگ اس۔ تو کم از کم افغان انٹرم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپ نے بالکل ابھی اسٹیٹمنٹ بھی دی پولیس اکیڈمی نے کہ بالکل یہ حرام ہے، ہم ان کے خلاف ہے، لیکن ڈو سم تھنگ۔ یا تو ان کو آپ مجبور کریں کہ جی آپ یہاں سے ٹیررزم ختم کریں، انڈین سے کنیکشن ختم کریں۔ نمبر 3، آپ جاؤ ان کو کہیں ٹھیک ہے پاکستان میں چلے جائیں، وی ول سارٹ دیم آؤٹ ہیئر، آپ بارڈر سیل کر لیں، اور آپ ادھر آپریشن کریں، ہم ادھر کرتے ہیں، ان کو سینڈوچ کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کریں، اور آپ پھر ایک ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنائیں تاکہ لوگ آپ کو ریکگنائز کریں۔ گیو اس اے چانس ٹو ریکگنائز۔ ہمیں کوئی ریزن تو دینا۔ ہم کہتے ہیں دنیا کہتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ہم کہتے ہیں افغانستان سارے ٹیررزم آ رہے ہیں، اینڈ ہم ان کو ریکگنائز کریں۔ بالکل بریگیڈیئر حارث صاحب، نواز بڑی اچھی آپ نے رائے دی، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، جو واضح سی وجہ یہ ہے کہ چائنا ایکسیپٹ کرتا ہے کرے، رشیا ایکسیپٹ کرتا ہے کرے، باقی ملک کرنا چاہتا ہے طالبان کو، تو
تو پاکستان جب تک پاکستان کا جو کنسرن ہے، ہمارا کنسرن کیا ہے؟ ہمارا ایک ہی کنسرن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے پاس شواہد ہیں، وٹنس ہیں، وہ ڈوزیئرز ہم پیش کر کر کے تھک گئے ہیں افغانی بھائیوں کو کہ یہ ڈوزیئرز ہیں، خدا کے واسطے ان لوگوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے ینگ آفیسرز کی، ہم اپنے اپنے جو سپاہیوں کی، اب جس طرح کل کا واقعہ ہے، اپنے ینگ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ہم ان کے لاشیں اٹھائیں اور اس کے بعد ہم ایک لارجر اسٹیبلٹی کے چکر میں یہ کہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، رشیا نے مان لیا، اچھی بات ہے۔ ہمیں جو کرنا چاہیے، جو بریگیڈیئر حارث صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی، جو چائنیز جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کریں۔ چائنا کو یہ ہم کہیں کہ آپ اور ہم اکٹھے ان کو ایکسیپٹ کریں گے سفارتی سطح کے اوپر، لیکن اس سے پہلے یہ کچھ فیو ٹکس ہیں، ان ٹکس کو ہونا چاہیے، یس کریں کہ یہ معاملات حل کریں، اور یہ آن گراؤنڈ حل ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ زبانی کلامی بالکل اس سے کوئی بات نہیں بننی اور نہ ہی ہم نے برداشت کرنا ہے۔ موجودہ اس وقت جو ریاست کا بیانیہ ہے بہت واضح ہے، وہ کوئی ہمسایہ ملک ہے، وہ اسلامی ہمسایہ ملک ہے یا غیر اسلامی ہمسایہ ملک ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف اگر وہ جائے گا، کوئی ہتھیار استعمال کرے گا، وہاں سے ٹیررسٹ آئیں گے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، وہاں گھس کے بھی ماریں گے، اور ایسی کوئی بھی دہشت گردی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح بات ہے، آئی ایگری سر 100%۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا، وہ جا کر گئے، وہ جا کر جناب انہوں نے ان سے ملے، بات چیت کی اور سمجھایا کہ ایسا نہ کریں۔ آج مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس ہیں ٹی ڈی پی سے، ڈی اے خان کے علاقے میں جو ان کا اپنا ان کے بیٹے کے اوپر جو ہے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، کو مذاق ہے یار۔ مطلب یہ ہمارے جتنے جو بڑے لیڈران ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں یہاں تک یہ بات بتاؤں کہ جو سول سوسائٹی کے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی یہ نشانے پر رکھا ہوا ہے، یعنی انکلوڈز اس جرنلسٹ۔ اس حد تک یہ ہمارا جو ہے نا ملک دشمنی پر آئی ہے۔ یہ تو ایک بڑی، بالکل آپ کی بات 100% درست ہے۔ ہمسایہ ملک ہے، لمبا چوڑا ہمارا بارڈر ہے، اکراس کلچرل کنیکشنز ہیں، خاندان جو بڑے بڑے خاندان کے کچھ پاکستان کی سائڈ پہ ہیں، کچھ اس سائڈ پہ ہیں، لیکن ظاہر ہے معاملات آگے بڑھانے وہ جیسا دو پرامج بھی لڑائی ہو جائے نا پنڈا تھا دے، تو اگر معاملات وہ کی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہ چلیں تو درمیان میں دیوار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو گزارش یہی ہے ہماری اور آپ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہم چائنیز انفلوئنس استعمال کریں اور راضی کریں بائی فورس ڈپلومیٹیکلی جو افغان گورنمنٹ کو کہ بس کریں، کافی ہو گیا۔ اب اگر آپ انڈین گورنمنٹ کے جو اسپانسرڈ پراکسیز استعمال کریں گے ہمارے خلاف تو ہم آپ کا جھنڈا تو نہیں اٹھا سکتے۔ چودھری صاحب نہیں تو آپ نے انڈیا کو کیوں تسلیم کیا ہوا ہے؟ ان پرووکڈ انہوں نے ہمارے اوپر جاریت کی ہے، ان کا مطلب وہ سارے معاملے لگ دینے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھ لیا۔ جیسا مثال ویسے کوئی بڑھتی میں نظر نہیں آئی، مطلب دس از سم تھنگ کی وجہ دیکھیں ہم بالکل ایک انٹرنیشنل جو افغانستان نے کون سا حملہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل آرڈر سر پرسوں رات کو کیا ہوا؟ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا، اور کیا ہوا؟ ان کا کون سا کنٹرول ہے ہر جگہ؟ مٹھائی تھوڑی لے کے وہ آ رہے تھے، یا ہمارے ہاں کوئی میرے ذہن میں اور بھی چیز آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان کا آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم کر رہے ہیں چودھری صاحب، بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح کے صاحب گئے ہیں ابھی، فبود جا رہے ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایران سے بھی آتے رہے ہیں دہشت گرد، یہ نہیں آپ کو پتا؟ ہم نے ان کے ساتھ بھی جو کیا آپ کو پتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ بھی ہم گھس کے ان کو بھی مارا، ان کو کہا، ایرانین گورنمنٹ کو بھی یہ ہم نے کہہ دیا کہ بالکل آپ مسلمان بھائی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ایک مسلمان برادر ملک والا تعلق ہے، لیکن اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو پھر وہاں سے جو معاملات ہوں گے اس کے پیچھے دہشت گردوں کو تو جدھر جدھر ہیں جو ہمارے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں ان کا کلا کما کرنا، ان کو کچلنا ہے، ان کی گردن دبوچنی ہے، ویئر ایور اینڈ ہو ایور از دیئر۔ لیکن بھائی ہم نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے، اپنی کمیونیکیشن لیول کو بہتر کرنا ہے اور اپنی وائبلٹی اسٹیٹ کی جو ہے اس کو کنفرم کراتے جانا ہے روز۔ ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا بہت وزٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی رائے